آپ نے ویسے ناراض مت ہوئیے گا، دماغ ہم نے حاصل کیا ہے کمائی کے لیے. میں اور آپ ہانگ کانگ کس کے لیے آئے تھے؟ وہاں جا کے دین سیکھیں گے؟ سچ بتانا. ہم تو یہی سوچے تھے کہ بھائی کیا کریں گے، مال کمائیں گے. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اس لیے ہم دماغ کو کیوں تکلیف دیں گے؟ اور جب دماغ کو تکلیف نہیں دیں گے تو پھر فتنوں سے ہم کیوں بچیں گے؟ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا. دیکھیں یہ دور فتنوں کا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. مان لیا ابھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے آپ اور ہم چاہتے تو ہیں کہ اس سے بچیں. صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا جب کوشش نہیں کریں گے تو پھر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوشش کو چھوڑنا توکل علی اللہ کا نام نہیں ہے. اگر آپ اور ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ نہیں جی بس جنت انشاءاللہ مل ہی جائے گی، کہاں جائے گی، زیادہ سے زیادہ دیر سے مل سکتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو عقیدے، دنیاوی لحاظ سے آپ جتنی مرضی ترقی کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں، آپ سیکھیں، آپ محنت کریں، جو مرضی کریں، لیکن اپنے عقیدوں میں نکھار رکھیں، اس سے آپ کے عمل میں نکھار آئے گا. صحابہ نے عقیدوں پر محنت کی اور میں نے اور آپ نے اس پہ محنت کی. یہی اس لیے آپ کے اور ہمارے ناراض نہیں ہوگا. بینک بیلنس مضبوط ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں. اور پھر دوسری ایک بات جو میں نے اور آپ نے ذہن میں بٹھا لی کہ جی جنت تو مل ہی جائے گی، زیادہ سے زیادہ دیر سے مل جائے گی نا، حلال کھائیں حرام کھائیں، اللہ نہ کرے جو مرضی کرتے جائیں، چلیں دیر سے چلے جائیں گے. اچھا جو دیر سے جاؤ گے تو باقی دیر کہاں گزارو گے؟ جنت تو دیر سے جاؤ گے تو وہ جو باقی دیر ہوگی وہ کہاں گزاریں گے؟ آراف میں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کا خیال رکھو.